بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج جس ہم بزرگ ہستی کا ذکر کرنے والے ہیں ان کا نام ہے حضرت سید علی بن عثمان حجویری حضور سیدنا داتا گنج بخش۔ ان کا ہم مختصر سا تعارف بیان کریں گے اور کرامات کے بارے میں بھی مختصر سا بیان کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو بغیر سکپ کیے ہوئے اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ آپ کا اسم گرامی علی ہے، ابو الحسن آپ کی کنیت ہے اور داتا گنج بخش آپ کا مشہور ترین لقب ہے، حتیٰ کہ اکثر لوگ آپ کو آپ کے نام علی کی بجائے آپ کے لقب داتا گنج بخش سے ہی جانتے ہیں۔ آپ افغانستان کے مشہور شہر غزنی میں 400 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کا شجرہ نسب اس طرح ہے: حضرت سید ابو علی حسن حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید عبداللہ بن سید ابو الحسن علی بن سید حسن اصغر بن سید زید بن سید امام حسن مجتبیٰ بن امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم۔ آپ کی ولادت ننیالی گڑھ غزنی کے محلہ حجویر میں ہوئی، جس وجہ سے آپ کو حجویری کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد حضرت سید عثمان عظیم فقیہ اور بہت بڑے عابد و زاہد تھے۔ آپ کی والدہ بھی بہت عابدہ، زاہدہ اور پارسا خاتون تھیں۔ حضرت سید علی بن عثمان حجویری المعروف حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے پیر و مرشد کو وضو کروا رہا تھا کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جب اللہ عز و جل نے ہر بات تقدیر میں لکھ دی ہے تو پھر لوگ کیوں آزاد ہونے کے باوجود کرامات اور فیوز و برکات کی امید پر پیروں اور فقیروں کے غلام بنتے ہیں، اور کیوں اتنی ریاضتیں اور محنتیں کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ پیر و مرشد میری بات کو کشف کے ذریعے جان گئے اور انہوں نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ صاحبزادے، میں تمہاری کیفیت سے بخوبی واقف ہوں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ ہر کام کا ایک سبب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے سبب مقرر کیے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نوازنا چاہتا ہے اور تاج عرفان و مملکت عشق سے نوازنا چاہتا ہے تو پہلے اس کو گناہوں سے توبہ کی توفیق دیتا ہے، پھر اسے اپنے کسی مقرب بندے کی خدمت میں مشغول کر دیتا ہے تاکہ وہ اس خدمت گزاری سے وہ تمام مراتب حاصل کر لے۔ حضرت سید علی بن عثمان حجویری حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو القاسم قشیری سے محبت کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت ابو القاسم قشیری نے فرمایا کہ محبت یہ ہے کہ محب اپنی صفات کو محبوب کی طلب میں محو کر دے اور محبوب کا اثبات اس کی ذات سے قائم کرے، یعنی جب محبوب باقی ہوگا تو لازمی طور پر محب فانی ہو جائے گا، اس لیے کہ محبوب کی ذات کی بقا غیر محبوب کی نفی کر کے اپنا تصرف متعلق کرے گی، اور محبت کی صفت فنا ہو تو پھر محبوب کی ذات کے سوا کچھ نہیں رہتا، اور یہ ہرگز روا نہیں کہ محبت اپنی صفت میں قائم رہے، اس لیے کہ جو اپنی صفت سے قائم ہوتا ہے وہ محبوب کے جمال سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ جب اسے یہ آگاہی ہو جاتی ہے کہ اس کی زندگی محبوب کے جمال سے ہے تو وہ لازمی طور پر اس سے اپنی صفات کی نفی اور محبوب کی ذات کا اثبات مطلوب ہوگا۔ حضرت سید علی بن عثمان حجویری حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بحکم مرشد لاہور تشریف لائے تو دریا کے کنارے ایک جگہ پر اپنا علم لگایا اور مصروف عبادت ہو گئے۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت اپنے سر پر دودھ سے بھرا ہوا ایک برتن اٹھائے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک سے گزری۔
آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس عورت سے دریافت کیا کہ کیا لے جا رہی ہو؟ اس بوڑھی عورت نے کہا وہ گورنر لاہور رائے راجو کے لیے دودھ لے جا رہی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس عورت سے کہا تم دودھ مجھے دے دو۔ اس عورت نے کہا کہ اگر میں نے رائے راجو کو دودھ نہیں دیا تو ہمارے جانور دودھ کی جگہ خون دینے لگ جائیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی بات سن کر فرمایا تم مجھے تھوڑا دودھ دے دو گی تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہوگا۔ اس عورت نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تھوڑا سا دودھ دے دیا۔ اس شام جب وہ عورت اپنے جانوروں کا دودھ دھونے لگی تو جانوروں نے اتنا زیادہ دودھ دیا کہ گھر کے تمام برتن دودھ سے بھر گئے۔ اس عورت نے اس بات کا ذکر اپنے ہمسایوں سے کیا اور آن بر یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی اور لوگ جوگ در جوگ دودھ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں لے کر آنا شروع ہو گئے۔ گورنر لاہور رائے راجو کو جب ساری صورتحال کا پتہ چلا تو وہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس نہایت مغرورانہ انداز میں آیا اور کہا کہ میرے پاس اور بہت سے کمال ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میرا دودھ بند کر کے اچھا نہیں کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں نے نہ تو کوئی جادوگر ہوں اور نہ کوئی شعبہ باز ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک عاجز سا بندہ ہوں۔ البتہ اگر تم کوئی کمال دکھانا چاہتے ہو تو دکھاؤ۔ رائے راجو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات سن کر ہوا میں اڑنا شروع ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے نالین مبارک اتاری اور نالین مبارک فضا میں بلند ہو کر اس کے سر پر پڑنا شروع ہو گئی اور اسے زمین پر لا پھینکا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر رائے راجو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں گر پڑا اور سچے دل سے توبہ کر کے مسلمان ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا نام شیخ ہندی رکھا، جو بعد میں آپ کی صحبت میں رہ کر شیر ہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے اور ان کی اولاد وہی آپ کے دربار کے مجاور چلی آ رہی ہے۔ فقیر کی شان بیان کرتے ہوئے حضرت سید علی بن عثمان حجویری حضور سیدنا داتا گنج بخش فرماتے ہیں اصل فقیر وہی ہے جو اپنے پاس دنیاوی اسباب میں سے کچھ نہ رکھے اور اس کے پرسکون اور مطمئن دل میں ان اسباب کے نہ ہونے کا کوئی دکھ نہ ہو۔ فقیر جس قدر تنگ دست ہوگا اتنا ہی اس کے لیے فائدہ مند ہوگا اور اس پر توکل کی حقیقت اور اللہ تعالیٰ کے اسراف منکشف ہوں گے۔ فقیر کے لیے دنیا کے جتنے بھی بکھیڑے زیادہ ہوں گے اتنا ہی اس کے لیے نقصان دہ ہوں گے۔ حضرت سید علی بن عثمان حجویری المعروف حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صوفیہ کے لباس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صوفیہ کا کوڈری خرقہ یا کمبل لینا ایسا ہے جیسے اس نے کفن پہنا ہو۔ صوفیانہ لباس پہننے کی شرط یہ ہے کہ یہ لباس بنائیں تو نیت کریں کہ دیگر قسم کے لباسوں سے ہلکا ہو اور اس لباس پر جا بجا پوند لگائے تاکہ تکبر سے خلاصی ہو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض ریاکار قسم کے لوگوں نے اونی لباس کو پہننا اپنا شعار بنا لیا اور اونی لباس تیار کروانے میں جو محسوس قسم کا تکلف اختیار کیا، اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ عوام میں اپنی شہرت اور عزت و قدرت چاہتے ہیں، اور جو جماعت صوفیوں کا حلیہ بنا کر حرقہ پوشی کر رہی ہے وہ صرف عوام میں اپنے آپ کو صوفی مشہور کرنے اور دنیا میں عزت حاصل کرنے کی غرض سے کر رہی ہے۔ سچا صوفی وہ ہے جو ایسا لباس زیب تن کرے جس میں بے شمار پیوند لگے ہوں تاکہ اس کے قلب کی صفائی ہو۔ ایمان کی علامات بیان کرتے ہوئے حضرت سید علی بن عثمان حجویری معروف حضور سیدنا داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ بندہ دل سے توحید کا
اعتقاد رکھے، اپنی آنکھوں کو ممنوع چیزوں سے بچائے، حق تعالیٰ کی نشانیوں اور آیتوں سے عبرت حاصل کرے، کانوں کو کلام الہی کی سماعت کے لیے وقف کرے، اپنے معدے کو حرام چیزوں سے بچائے، زبان سے سچ بولے اور بدن کو غیر شرعی چیزوں سے پاک رکھے تاکہ اس کا ظاہر و باطن متحد ہو جائے۔ حضرت سید علی بن عثمان حجویری المعروف حضور سیدنا داتا گنج بخش فرماتے ہیں، قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کوئی ایسا نہیں جس کا مقام معین نہ ہو۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، حضرت آدم کا مقام توبہ تھا، حضرت نوح کا مقام زہد تھا، حضرت ابراہیم کا مقام تسلیم و رضا تھا، حضرت موسیٰ کا مقام انابت تھا، حضرت داؤد کا مقام حزن و ملال تھا، حضرت عیسیٰ کا مقام امید و رجا تھا، حضرت یحییٰ کا مقام خوف و خشیت تھا، اور ہمارے آقا سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ذکر تھا۔ جب بھی کوئی طالب کسی مقام کو عبور کرے گا اور پچھلے مقام کو چھوڑ دے گا تو وہ لازمی کسی ایک مقام پر قائم ہوگا جو کہ اس کی قلبی ارادت کا مقام ہوگا۔ حضرت سید علی بن عثمان حجویری سیدنا داتا گنج بخش فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میرے ساتھ کچھ ایسا معاملہ پیش آیا کہ میں نے اس معاملے کو حل کرنے کی حتی المکان کوشش کی، لیکن وہ معاملہ حل نہ ہوا۔ چنانچہ میں حضرت بازید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک پر چل کش ہوا اور وہ معاملہ مجھ پر منکشف ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہوتا جس کا حل میں نہ پاتا تو میں حضرت بازید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر متفق ہوتا تو وہ مسئلہ مجھ پر منکشف ہو جاتا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔